السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز عید کی نماز اور اس کے اعمال بطور خلاصہ یہاں پر حقیر پیش کر رہا ہے تاکہ پریشانی نہ ہو۔ لاک ڈاؤن ہے، لوگ مسجد میں عیدگاہ میں نہیں آ پائیں گے، لہذا یہی موبائل آن کر کے رکھ کے اسی کے ذریعے سے نماز ادا کر لیں اپنے گھر میں۔ جو کوئی بزرگ ہو تو آگے کھڑا ہو جائے اور زور زور پڑھے تاکہ پیچھے جو بچے ہیں، پوتے نواسے ہیں، وہ دہرائیں۔ اور اگر کوئی صرف موبائل سے یہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے پڑھنا چاہے تو آن کر کے رکھ دے اور دہرا لے۔ اس طرح سے نماز عید ادا ہو جائے گی، چونکہ اس میں جماعت کی شرط نہیں ہے، ہر کوئی بھی الگ الگ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ نماز مستحب ہے، سنت ہے فی الحال، جب انشاءاللہ امام تشریف لائیں گے تو واجب ہو جائے گی۔ سب سے پہلے عید کے دن کیا کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کچھ دعائیں ہیں جو کہ مفاتیح میں درج ہے، اس کو پڑھے اور زکوٰۃ فطرہ، زکوٰۃ البدن ادا کرے۔ جو بھی اس کے گھر میں ہے ان کی طرف سے نیت کرے، اپنی طرف سے۔ والدین گھر میں ہیں، والدین کا بھی نان و نفقہ دے رہا ہے تو والدین کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، یا گھر میں کوئی اور ہے جس نے کھانا کھایا، مہمان شمار ہے تو اس کا، اور کام کرنے والے اگر کوئی کام کر رہا ہے اس کو، وہ بھی کھانا کھا رہا ہے، گھر کے فرد میں موجود ہے یعنی فرد مانا جاتا ہے، اس کا بھی فطرہ نکالیں۔ اور فطرے میں بہتر یہ ہے کہ جو اغلب غذا ہے جو کھا رہا ہے، گندم جو کے علاوہ بھی چاول وغیرہ استعمال کر رہا ہے، تو اچھے طریقے سے نکالے، یعنی اگر جوڑ رہا ہے 70 روپے آ رہا ہے 80، تو کم از کم ایک آدمی کا 100 نکالے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی زیادہ ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک فطرہ عام طور پر ایسے 75-80 ہے، 100 روپے کے حساب سے نکالے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جیسے ہی صبح نمودار ہو عید کی، نماز صبح پڑھنے کے بعد جب سورج نکل آئے تو غسل کرے۔ غسل روز عید فطر میں کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ، اور ماشاءاللہ طریقہ معلوم ہی ہے کہ بدن کو دھلنے کے بعد پہلے سر و گردن پر پانی ڈالے، ہر جگہ پانی پہنچ جائے، پھر داہنی طرف پیر کے تلوے تک، پھر بائیں طرف پیر کے تلوے تک، ایک دم پانی ہر جگہ پہنچ جائے، ہاتھ چلاتا رہے چاری طرف تاکہ کہیں خشک نہ رہ جائے۔ اور 3 یا 4 جگ کی اس میں قید نہیں ہے، جتنے میں غسل ہو جائے کرنا چاہیے۔ ایک میں سر و گردن ہو جائے تو کافی ہے، ایک میں داہنی طرف، ایک جگ میں بائیں طرف، اتنا بھی کافی ہے، لیکن اگر سکون نہیں مل رہا ہے تو تھوڑا سا پانی بڑھا دے تاکہ اس کا غسل صحیح ہو جائے۔ غسل کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، ہم آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں تاکہ دہرا لیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ، واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ۔ یہ دہرائے تو زیادہ بہتر ہے۔ غسل، پھر یہ دعا، پھر فطرہ نکالے اور نیت کرے کہ زکوٰۃ فطرہ میں نکالتا ہوں، ادا واجب قربتاً اللہ، اور جتنے بھی فرد ہیں سب کی طرف سے نیت کرے۔ اور پھر نماز کے لیے تیاری کرے تو کچھ تھوڑا سا پہلی غذا میں شیرینی استعمال کر لے، کچھ کھا لے، چاہے ایک چھوارا یا کھجور کھا لے یا کچھ شیرینی کھا لے تو زیادہ بہتر بتایا گیا ہے۔ پھر نماز عید فطر میں پڑھتا ہوں 2 رکعت سنت قربتاً اللہ، اس طرح سے نیت کرے، اور نیت کرنے کے بعد
سورہ الحمد پڑھے، اور سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے، چاہے قل هو اللہ پڑھ لے، سورہ کوثر پڑھ لے، سورہ نزلنا پڑھ لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ سبح اسمہ پڑھے۔ سورہ سبح اسمہ پڑھنے کے بعد پھر یہ قنوت کے لیے 5 تکبیریں کہے، اور قنوت میں کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے، لیکن یہ قنوت جو خاص ہے اس نماز کے لیے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی سورہ الحمد، اور سورہ الحمد کے بعد کوئی سورہ اگر نہیں یاد ہے، مثلا سبح اسمہ، تو کوئی سورہ پڑھ لے، سورہ کوثر ہے، انا انزلناہ ہے، ورنہ سبح اسمہ پڑھے۔ انشاءاللہ بھی ہم اس کو دہرا دیتے تاکہ آہستہ آہستہ آپ لوگ دہرا لے۔ پھر 5 تکبیر کہے، اللہ اکبر، اس کے بعد یہ قنوت کی دعا پڑھے، پھر اللہ اکبر، 6ٹھی تکبیر کہنے کے بعد رکوع کرے، رکوع کر کے جب کھڑا ہو سجدے میں جائے، اور سجدے میں جانے کے بعد پھر اطمینان سے بیٹھے دوسرا سجدہ کرے، اس کے بعد کھڑا ہو جائے دوسری رکعت کے لیے، سورہ الحمد پڑھے، اور کوئی دوسری سورہ ادا کر سکتا ہے، قل هو اللہ، انا اعطیناک انزلنا، کوئی بھی انا انزلنا، لیکن سورہ شمس پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد 4 تکبیریں کہے، یعنی 1 تکبیر بلند کرے، اللہ اکبر، پھر دعائے قنوت، پھر اللہ اکبر، پھر دعائے قنوت، یعنی رکوع وغیرہ نہیں کرے گا، بس کھڑے کھڑے 4 دفعہ یہ تکبیر بلند کرے گا، ہر تکبیر کے بعد یہی دعا جو ابھی ہم پڑھیں گے، اور پھر 5ویں تکبیر کہہ کے رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، دونوں سجدہ کرنے کے بعد تشہد و سلام پڑھ کے نماز تمام کرے، تسبیح ظاہرہ پڑھے، اور دعائیں مانگے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، پڑوس اور سب کے لیے، اور پھر اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھے زیارت وارثہ کی۔ ہدیہ زیارت وارثہ میں پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ اس میں جو عقیل نے وعدہ کیا تھا یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد نماز عید الفطر میں پڑھتا ہوں 2 رکعت سنت قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیی قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ پھر تکبیر بلند کرے، اللہ اکبر، اور تکبیر بلند کرنے کے بعد اگر قنوت پڑھنے میں دیر لگ رہی تو کوئی بھی قنوت پڑھ لے، ورنہ یہ والا قنوت پڑھے جو میں پڑھ رہا ہوں آہستہ آہستہ، تاکہ آپ دہرا لیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں نہ جائے بلکہ یہ قنوت پڑھے، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا ومزیدا
अन तुसल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अन तुदखिलनी फ़ी कुल्लि खैर अदखलत फ़ी मुहम्मद व आले मुहम्मद व अन तुखरिजनी मिन कुल्लि सू अखरजत मिन्हु मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवातुका अलैहि व अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरा मा सअलका बिही इबादुका स्वालिहून व अऊज़ु बिका मिम्मा तआद मिन्हु इबादुका स्वालिहून या इबादुकल मुखलसून दोनों। फिर तकबीर बुलंद करे अल्लाहु अकबर, यही दुआ पढ़े। फिर खड़े खड़े तकबीर बुलंद करे अल्लाहु अकबर, यही अल्लाहुम्मा हलल किबरिया पढ़े। फिर इसी तरह से चौथी तकबीर, पाँचवीं तकबीर, छठी तकबीर बुलंद करने के बाद फिर रुकू में जाए, रुकू करे, दोनों सजदा करे, फिर खड़े होकर के सूरह अल-हम्द पढ़े जो कि अभी पढ़ा है, और उसके बाद सूरह शम्स पढ़े। सूरह अल-हम्द के बाद अगर कोई जल्दी है या नहीं पढ़ पा रहा है तो कोई दूसरी सूरह भी पढ़ सकता है, लेकिन सूरह शम्स पढ़े जो आज की नमाज के लिए ख़ास है, ईद की, ज़्यादा बेहतर है। दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वद्दुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। उसके बाद तकबीर बुलंद करे अल्लाहु अकबर, और वही क़ुनूत वाली दुआ पढ़े जो अभी बताया अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मा। फिर कहे अल्लाहु अकबर, यही पढ़े। इस तरह से 4 दफ़ा पढ़े और 5वीं तकबीर बुलंद करने के बाद रुकू में जाए, 2 सजदा करे और नमाज तमाम करने के बाद तस्बीह ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा पढ़े, और फिर 2 रकत हदिये ज़ियारत वारसा की पढ़े। इस तरह से आज ईद के आमाल हैं। इल्तिमास दुआ, मोहताज दुआ।